نظر کی روٹی کی میز۔ خروج کی کتاب 37 باب اس کی 10 سے 16 آئے۔ اور اس نے وہ میز کیکر کی لکڑی کی بنائی، اس کی لمبائی 2 ہاتھ، چوڑائی 1 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ تھی۔ اور اس نے اس کو خالص سونے سے منڈا اور اس کے ارد گرد سونے کا ایک تاج بنایا۔ اور اس نے ایک کنگنی 4 انگل چوڑی اس کے چاروں طرف رکھی اور اس کنگنی پر گرد گرد سونے کا ایک تاج بنایا۔ اور اس نے اس کے لیے سونے کے 4 کڑے ڈھال کر ان کو ان کے چاروں پایوں کے چاروں کونوں پر لگایا۔ یہ کڑے کنگنی کے پاس تھے تاکہ میز اٹھانے کی چوبوں کے خانوں کا کام کریں۔ اور اس نے میز اٹھانے کی 2 وہ چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنائی اور ان کو سونے سے منڈا۔ اور اس نے میز پر کے سب ظروف یعنی اس کے تاب اور چمچے اور بڑے بڑے پیالے اور انڈیلنے کے لیے آفتاب خالص سونے کے بنائے۔ اپنے دلوں میں ایک فریم بنانے کے وسیلہ سے ہمیں یقیناً وہ لوگ بننا چاہیے جو زندگی کی روٹی کھاتے ہیں۔ خیمہ اجتماع کے اندر پائے جانے والے آلات میں سے ایک نظر کی روٹی کی میز کیکر کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور خالص سونے کے ساتھ منڈی گئی تھی۔ اس کی پیمائش لمبائی میں 2 ہاتھ 90 سینٹی میٹر اور اونچائی میں 2.5 ہاتھ 67.5 سینٹی میٹر اور چوڑائی میں 1 ہاتھ 45 سینٹی میٹر تھی۔ نظر کی روٹی کی میز پر ہمیشہ روٹی کی 12 چپاتیاں پڑی رہتی تھیں اور یہ روٹی صرف کاہن کھا سکتے تھے۔ احبار کی کتاب 24 باب 5 سے 9 آیت۔ نظر کی روٹی کی میز کی خوبیوں کے درمیان یہ خوبیاں واضح ہیں کہ یہ اپنی چاروں طرف کنگنی کی فریم رکھتی تھیں۔ سونے کا ایک تاج اس فریم کے ارد گرد رکھا گیا تھا۔ سونے کے 4 کڑے چاروں کونوں پر رکھے گئے تھے اور کڑوں نے سونے کے ساتھ منڈی ہوئی کیکر کی لکڑی کی چوبوں کو تھامے ہوئے جو میز کو اٹھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ میز پر تمام ظروف اس کے تاب، چمچے، پیالے اور انڈیلنے کے آفتاب بے سونے کے بنے ہوئے تھے۔ خروج کی کتاب 37 باب 11 سے 12 قلم بند کرتا ہے۔ اور اس نے اس کو خالص سونے سے منڈا اور اس کے لیے ارد گرد سونے کا ایک تاج بنایا۔ اور اس میں ایک کنگنی 4 انگل چھوڑی اور اس کے چاروں طرف رکھی اور اس کنگنی پر گرد سونے کا ایک تاج بنایا۔ خدا کے گھر میں پاک مقام کے اندر نظر کی روٹی کی میز ایک فریم رکھتی تھی جو اتنا اونچا تھا کہ جتنی اونچی کنگنی ہوتی ہے، اور یہ فریم ارد گرد سونے کا تاج رکھتا تھا۔ خدا نے کیوں موسیٰ کو ایسا فریم رکھنے کا حکم دیا؟ یہ کنگنی کا فریم تقریباً 10 سینٹی میٹر باہر کو نکلا ہوا میز سے روٹی کو گرانے سے بچانے کے لیے تھا۔ جس طرح صرف کاہن ہی یہ روٹی کھا سکتے تھے جو میز پر رکھی جاتی تھی، اسی طرح ہمیں بھی یقیناً ایسے لوگ بننا چاہیے جو اس روٹی کو روحانی طور پر کھا سکتے ہیں۔ صرف وہ جو گناہ سے بچ چکے ہیں اور یسوع مسیح کے بپتسمہ اور صلیبی خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ابدی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں صرف وہ جو اپنی نجات کے طور پر پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اس روٹی کو کھا سکتے ہیں۔ کیونکہ کنگنی کی اونچائی کے برابر ایک فریم خیمہ اجتماع کی نظر کی روٹی کی میز کے چاروں طرف خاص طور پر لگایا گیا تھا۔ اس نے پکا کر دیا کہ نہ تو روٹی پھسلے اور نہ ہی نیچے گرے۔ ہر سبت پر گرم اور تازہ پکی ہوئی روٹی میز پر رکھی جاتی تھی۔ ہمیں خصوصی طور پر حقیقت کی طرف توجہ مرکز کرنی چاہیے کہ کنگنی کا ایک فریم نظر کی روٹی کی میز کے گردا گرد بنایا گیا تھا، یعنی فریم سونے کے تاج کے ساتھ گردا گرد لپٹا گیا تھا۔ نظر کی روٹی کی میز کا فریم ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں یقیناً اپنے دلوں میں سچا کلام تھامنا چاہیے جو ہمیں نجات دیتا ہے اور یوں ابدی زندگی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم خیمہ اجتماع کے دروازہ کے لیے استعمال ہوئے آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کا روحانی ایمان رکھ سکتے ہیں صرف جب ہم یسوع مسیح کے بپتسمہ اور صلیبی خون پر ایمان رکھتے ہیں۔
اور ہم نے اس مکاشفہ کے وسیلہ سے احساس کیا کہ صرف وہ جو ان آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر کی گئی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کے بیٹے ہونے کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم خداوند کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھیں گے جب تک ہم اس طریقے سے ایمان نہیں رکھتے۔ ہم میں سے ان کو جو زندگی کی روٹی تلاش کرنا چاہتے ہیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے جو آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر کی گئی ہے۔ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے۔ ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ صرف پانی اور روح کی خوشخبری نجات کی حقیقی سچائی ہے۔ مختصراً خداوند ہمیں اپنے دلوں میں ایمان کا فریم اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہے تاکہ نجات کا کلام ہم سے دور نہ پھسل جائے۔ پانی اور روح کی یہ خوشخبری ابتدائی کلیسیا کے دور سے ہمارے سپرد کی جا چکی ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے اس دور سے موجودہ دور تک خدا ان کے گناہوں کو دھو چکا ہے جو اس خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب جس طرح پہلے تھا، خدا ان کی جانوں کو بچاتا ہے جو پانی اور روح کی اس خوشخبری کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم خیمہ اجتماع کے دروازہ میں ظاہر کی گئی سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں، اور خدا ہمیں ہمارے دلوں میں ایک فریم اٹھانے کے وسیلہ سے روحانی طور پر زندہ رہنے کے قابل کر چکا ہے۔ خداوند کی معرفت بخشی گئی پانی روح کی خوشخبری پر ہمارے ایمان سے ہم اپنی زندگی حاصل کر چکے ہیں، اور اس سچی خوشخبری کے وسیلہ سے ہم دوسروں کے ساتھ زندگی کی روٹی بانٹنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ ہم خدا کے راست کاموں کی بھی خدمت کر چکے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ہم وقت گزرنے کے ساتھ اس خوشخبری کی سچائی کو مضبوطی سے پکڑنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اسے گوا بیٹھتے ہیں، تب یہ ہماری ذاتی زندگی کے نقصان کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمیں یقیناً ہمیشہ ایمان کے ساتھ پانی روح کی خوشخبری پر غور و فکر کرنے کے وسیلہ سے اپنے دلوں میں ایمان کا فریم اٹھانا چاہیے۔ ہمارے دلوں میں یقیناً ایسا ایمان ہونا چاہیے جو آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے پر مشتمل خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر لوگ اس سچائی پر ایمان نہیں رکھتے تب وہ اپنے گناہوں سے نجات یافتہ نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی ذات میں ضد کر سکتے ہیں کہ وہ یقیناً نجات یافتہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی کیونکہ ان کے دل آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے میں ظاہر کی گئی پانی اور روح کی خوشخبری کو نہیں تھامتے اور ایمان نہیں رکھتے، یہ نجات جو وہ رکھتے ہیں محض نامکمل نجات ہے۔ سچائی کے طور پر پرانی اور پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہ رکھنا اپنی ذات میں خداوند کو چھوڑنے کی مانند گناہ ہے۔ زندگی کی روٹی محض ایسی چیزیں ہیں جس پر ہمیں قابض ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں یقیناً اپنے منہ میں ڈالنی چاہیے، اسے چبانا چاہیے، اسے کھانا چاہیے، اور یوں اس سچائی کو اپنی بنانا چاہیے۔ جب ہم خداوند کے کلام پر ایمان رکھنے اور اسے اپنے دلوں میں تھامنے کے بغیر آگے بڑھتے ہیں، تب نجات کی سچائی بلا تاخیر ہمارے دلوں سے غائب ہو جائے گی۔ آپ شاید حیران ہو سکتے ہیں کیسے یہ آپ کے لیے ایسی قیمتی نجات کو کھونا ممکن ہے جب آپ پہلے ہی گناہ سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے بہت سارے لوگ خدا کے کلام کو نہیں تھامتے۔ گو وہ پہلے خوشی سے سچائی قبول کر چکے تھے، وہ مرتے ہوئے ختم ہو جائیں گے کیونکہ وہ حقیقی خوشخبری کی بنیاد رکھنے والے ایمان کی جڑ نہیں رکھتے۔ اس معاملے کے بارے میں یسوع نے بیج بونے والے کی تمثیل میں دل کی 4 مختلف زمینوں کے بارے میں فرمایا۔ متی کی انجیل 3 باب متی کی انجیل 13 باب اس کی 3 سے 9 آیت، 18 اور 23 آیت۔ اس تمثیل میں خدا کی سچائی کے بیج بونے والے انسان کے دل کی 4 مختلف زمینوں پر بوئے گئے۔ پہلی زمین راہ کے کنارے تھی، دوسری پتھریلی زمین، تیسری کانٹوں والی زمین اور چوتھی اچھی زمین تھی۔ ان میں سے وہ بیج جو پہلی زمینوں پر گرے کوئی بھی پھل پیدا کرنے میں ناکام ہو گئے، اور صرف وہ جو چوتھی زمین پر گرے یعنی اچھی زمین پر گرے پھل لائے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ درمیان میں اپنی نجات کھو سکتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے ایک بار پانی روح کی خوشخبری نجات کی سچی خوشخبری کو سنا، قبول کیا۔ اسی طرح ہمیں یقیناً یاد رکھنا چاہیے اگر ہمارے دل کی زمین اچھی نہیں ہے تو ہمارے لیے اپنی نجات کو کھونا
ممکن ہے جو خداوند ہمیں عطا کر چکا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ہم نجات پر ایمان رکھتے ہیں جو آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے سے حاصل ہو چکی ہے، تب ہمارے دل کی اچھی زمین ہو سکتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ خدا کے کلام میں اپنے ایمان کی گہری جڑ نہ رکھنے کے نتیجہ کے طور پر، یعنی اپنے ایمان کے دفع نہ کرنے کی اہلیت کی وجہ سے اپنی نجات کھو دیتے ہیں۔ یہ ہے کیوں ہمیں یقیناً خدا کی کلیسیا میں رہنا چاہیے، ہر روز زندگی کی روٹی کھانی چاہیے اور ایمان میں بڑھنا چاہیے۔ آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے میں ظاہر کی گئی سچائی کے ساتھ خدا ہمیں ہر روز کھلا رہا ہے تاکہ ہمارا ایمان بڑھ جائے۔ ہمیں یقیناً ہر روز اپنے دلوں میں گناہ کی معافی کی تصدیق کرنی چاہیے جو ہم حاصل کر چکے ہیں۔ سچائی جو یقیناً ہمارے دلوں میں پائی جانی چاہیے آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر کی گئی پانی رو کی خوشخبری کی نجات کی یہ سچائی ان کے دلوں میں ہے جو گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ اس حقیقی پانی اور روح کی خوشخبری پر اپنے ایمان کو نیا کرنے کے وسیلہ سے ہم روز بروز خدا کے بیٹوں کے طور پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح حتیٰ کہ ان کو جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں یقیناً ہر روز آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر کی گئی خدا کی راست بازی کی خوشخبری پر غور و خوض بھی کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کو ہر روز تصدیق کرنی چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم ہمیشہ مضبوطی سے پانی اور روح کی خوشخبری کو نہیں تھامتے، اس کی تصدیق نہیں کرتے، تب ہم اسے کسی بھی وقت کھو سکتے ہیں۔ ہمیں یقیناً ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عبرانیوں کے مصنف نے یہودی ایمانداروں سے کیا کہا، اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں۔ عبرانیوں کی کتاب 2 باب، عبرانیوں کا خط 2 باب اور اس کی 1 آیت۔ آج حتیٰ کہ ان کے درمیان جو پانی روح کی خوشخبری کو جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا خوشخبری پر ایمان جو ہی وقت گزرتا جاتا ہے مرجھا جاتا ہے۔ یہ ہے کیونکہ حتیٰ کہ وہ پہلے ہی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھ چکے تھے، پاک مقام سے مسلسل زندگی کی روٹی کھانے میں ناکام ہو چکے ہیں، اور نتیجہ کے طور پر ان کے دل سچے ایمان کے ساتھ دوبارہ منصفانہ نہیں ہوئے۔ اس دنیا میں شیطان کے بہت سارے خادم بھی ہیں جو خمیری روٹی کے ساتھ یہ کہنا ہے اپنی ذاتی جسمانی تعلیمات میں سے انہیں کھلانے کی بدولت راست بازوں کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر جھوٹی خوشخبری خدا کی کلیسیا میں متعارف کرائی جاتی ہے، تب سچ جھوٹ کے ساتھ ایمانداروں کو ایسے لوگوں میں بدلتے ہوئے جنہیں خدا قبول نہیں کر سکتا گڈمڈ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ سچائی کو جانتے ہیں لیکن ایمان کا فریم اٹھانے میں اپنی ناکامی کی وجہ سے ایمان نہیں رکھتے، اور اس طرح وہ ان لوگوں کے طور پر ختم ہو جاتے ہیں جو مکمل طور پر گناہ سے مزید نجات یافتہ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر امثال کی کتاب 22 باب 28 آیت فرماتی ہے، ان قدیم حدودوں کو نہ سرکا جو تیرے باپ دادا نے باندھی ہے۔ اس لیے یہ ہمارے واسطے اپنے ایمان کی حدود کو نہ کھینچنا ازحد ضروری ہے۔ ہمیں یقیناً واضح طور پر اپنے حقیقی ایمان کی حد رکھنی چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے جب تک ہمارے ایک خداوند کی واپسی کا دن نہیں آ جاتا۔ صرف تب ہم ہمیشہ کی روٹی کھا سکتے ہیں، صرف تب خداوند ہمارے دل کے مرکز میں سکونت کر سکتا ہے، اور صرف تب ہی ہم اپنی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی معنی نہیں رکھتا کتنی زیادہ روٹی خداوند ہمیں دیتا ہے، اگر ہم اس کی قیمت کی قدر نہیں کرتے اور اپنے دلوں کے ساتھ اسے تھامنے میں ناکام ہوتے ہیں، یا اگر ہم اپنے دلوں کا فریم ہٹا دیتے ہیں، میز سے زندگی کی روٹی کو پھسلنے دیتے ہیں، تب ہم تباہی کے فرزندوں میں بدلتے ہوئے ختم ہو جائیں گے۔ ہم میں سے بعض ابھی حال ہی میں گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں، جبکہ دوسروں کے لیے یہ دہائیاں گزر چکی ہیں جب انہوں نے پہلی مرتبہ پانی اور روح کی خوشخبری کو سنا اور اپنے گناہوں سے معاف ہوئے تھے۔ چونکہ ہم ہر روز جو سنتے ہیں پانی روح کی خوشخبری کے کلام کے بارے میں ہے، یہ اچھی طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بعض شاید جتنی جلدی انہیں یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری کا الفاظ پانی ظاہر ہوتا ہے تھک جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یقیناً حقیقی خوشخبری کی روٹی کھانی جاری رکھنی چاہیے۔ کتنی دیر تک ہمیں یقیناً اسے کرنا چاہیے؟ جب تک
خداوند کی واپسی کا دن نہیں آ جاتا۔ آپ میں سے بعض شکایت کر سکتے ہیں کہ میں ہمیشہ اور بار بار پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کر رہا ہوں، لیکن آپ کو احساس کرنے کی ضرورت ہے کیوں مجھے اس طریقے سے منادی کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہے کیوں ہمارے ایمان کو یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری پر غور و خوض کرنے کے وسیلہ سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تاکہ ہم خداوند کے خادم بن سکیں۔ ہمیں یقیناً اس دور کی جانوں کے لیے وفادار اور قابل بھروسہ نگہبان کا کردار پورا کرنا چاہیے، کیونکہ نئے سرے سے پیدا ہوئی جانوں کے لیے بھی یہ پانی اور روح کی حقیقی خوشخبری زندگی کی روٹی اور ایمان کی حقیقی خوراک ہے۔ اسی طرح ہمیں یقیناً یہ روٹی ہر روز کھانی چاہیے، اور نہ صرف یہ، یعنی ہمیں محض اسے اپنے آپ کے لیے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں یقیناً اس کو ہر روز دوسروں کے ساتھ بھی بانٹنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے گناہ کی معافی حاصل کر سکیں۔ راز بازو کی روٹی پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام کو پھیلانا ہے، اور یوں لوگوں کو تاریخی کی قوت سے آزاد کرنا، انہیں بیٹے کی شادی یعنی اس کی محبت میں پہنچانا ہے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 38 آیت، کلسیوں کا خط اس کا 1 باب اس کی 13 آیت۔ اگر ہم پانی روح کی خوشخبری کی روٹی حاصل کرنے کو نظر انداز کرتے ہیں تب ہم نہ بچتے ہوئے گر جائیں گے یا مر جائیں گے۔ بعض اوقات ہمارے جسم کی کمزوری کی وجہ سے ہمارا پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان کمزور ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم مصیبت کے وقت میں پانی اور روح کی خوشخبری کو تھامتے ہیں تب یہ حقیقتاً ہماری جانوں کے لیے حتیٰ کہ زیادہ مضبوط بننے کے واسطے ایک باموقع کھڑکی میں بدل سکتی ہے۔ جب ہم اس سچی خوشخبری کو سنتے اور غور و خوض کرتے ہیں، جتنا زیادہ ہم اسے سنتے ہیں اتنی زیادہ ہماری راہیں مضبوط ہوتی ہیں، ہمارا ایمان مضبوط تر بنتا جاتا ہے، اور اتنی زیادہ نئی قوت ہم اپنے دلوں میں ابھرتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ ہمیں ہر روز پانی اور روح کی خوشخبری کو سننے کی ضرورت ہے، اور اس خوشخبری پر اپنے ایمان کی تصدیق اور صفائی کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح خدا فرماتا ہے، چاندی کی محل کو دور کرنے سے سنہار کے لیے برتن بن جاتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 25 آیت۔ ہمیں ایمان کی صفائی کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں پانی روح کی خوشخبری کو سننا جاری رکھنے اور اپنے دلوں میں اسے ماننے اور وقت بوقت اس پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پانی اور روح کی خوشخبری زندگی کی روٹی ہے جو ہمیں زندہ رکھتی ہے، جس طرح یسوع نے خداوند کی دعا میں فرمایا، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ ہمارا خداوند بے شک ہمیں پانی روح کی خوشخبری کا کلام عطا کر چکا ہے۔ یہ ہے کیوں اس نے ہمیں اس طریقے سے دعا مانگنے کے لیے فرمایا۔ جب گناہ کی معافی کی نجات کی بات آتی ہے جو خدا ہمیں عطا کر چکا ہے، تو ہمیں یقیناً اسے واضح کرنا چاہیے کیسے ہمارا ایمان ہمارے گناہوں سے نجات یافتہ ہونے سے پہلے رہ چکا تھا۔ اس سچائی کو جاننے سے پہلے میں گناہ سے نجات یافتہ نہیں ہو چکا تھا۔ ہمیں یقیناً واضح طور پر ماننا چاہیے کہ بعض دفعہ گو ہم نے یسوع پر ایمان رکھا، ہم گناہ سے نجات یافتہ نہیں ہوئے تھے۔ میں مکمل طور پر اس وقت گناہ سے نجات یافتہ نہیں ہوا تھا، لیکن جب میں نے پانی اور روح کی اس خوشخبری کو سننا جاری رکھا، میں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں اس پر ایمان رکھنے کے لیے آیا۔ گو میں پہلے اپنے نجات دہندہ ہونے کے لیے یسوع پر ایمان رکھ چکا ہوں۔ میری نجات تب تک کامل نہیں ہوئی تھی، لیکن اب پانی روح کی سچی خوشخبری سننے کے وسیلہ سے میں واقعی نجات یافتہ ہو چکا ہوں۔ اب میں واقعی ہی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھ سکتا ہوں، اور میں اس پر حقیقتاً ایمان رکھتا ہوں۔ یہ ہے صرف جب آپ احساس کرتے اور ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند مکمل طور پر اپنے بپتسمہ اور صلیبی خون کے ساتھ گناہ سے آپ کو بچا چکا ہے، یعنی حقیقی نجات کی بخشش آسمان سے آپ کے دلوں پر اترتی ہے۔ یہ ایمان جو سچائی پر ایمان رکھتا ہے حقیقی ایمان ہے جو آپ کو بچاتا ہے۔ کلام مقدس میں ظاہر کی گئی پانی روح کی خوشخبری اس ایمان سے مختلف ہے جو ہم پہلے رکھتے تھے۔ ہم نے اس وقت پانی روح کی اس کامل خوشخبری کی بجائے صرف صلیبی خون کی خوشخبری پر ایمان رکھا۔ صرف صلیب پر ایمان اور پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان شاید پہلے ملتے جلتے نظر آ سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں مکمل طور پر آخر میں مختلف ہیں۔ پانی روح کی اس خوشخبری کو آپ کے جاننے سے پہلے کیا آپ صلیبی خون پر صرف ایمان نہیں رکھ چکے تھے؟
کیا آپ کے تمام گناہ تب مٹ گئے تھے؟ بے شک نہیں۔ جب آپ صرف یسوع کی صلیبی خون پر ایمان رکھتے تھے تو آپ پھر بھی اپنے دلوں میں روزمرہ کے گناہ رکھتے تھے۔ یہ ایمان کے درمیان فرق ہے۔ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان جو صرف صلیب پر ایمان رکھتا ہے۔ یہاں واضح فرق یہ ہے کہ وہ جو صرف صلیبی خون پر ایمان رکھتے ہیں نجات یافتہ نہیں ہیں، جبکہ وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہیں۔ اسی طرح ان کی روحیں بلا غلطی مختلف ہیں، لیکن عام لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ وہ دونوں خوشخبریاں ایک جیسی نظر آ سکتی ہیں، لیکن دونوں کے درمیان میں فرق، ایمان کا فرق بہت بڑا ہے، جس پر پل نہیں بن سکتا۔ جب آیا ہم یسوع کے بپتسمہ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں کے درمیان چھوٹا سا فرق ہے جو ہمیں ابدی زندگی حاصل کرنے یا کھونے کے قابل بناتا ہے، تب ہم صرف مانتے ہیں کہ ان دو ایمانوں کے درمیان ایسا فرق ہے جو کبھی نہیں مٹ سکتا۔ ہمیں یقیناً ٹھیک ٹھیک جاننا چاہیے کون سا ایمان گناہ سے ہماری نجات کی حد کو تشکیل دیتا ہے۔ گناہ سے نجات یافتہ ہونے کے لیے ہمیں یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے۔ پانی اور روح کی یہ خوشخبری گناہ کی معافی کا سچ ہے۔ نجات کا صرف صحیح مقام آپ کا ہوگا جب آپ مانتے ہیں کہ آپ یقیناً پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے سے پہلے نجات یافتہ نہیں تھے، اور یعنی اب آپ واقعی ہی اپنے پورے دل کے ساتھ حقیقی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دل کے مرکز میں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، تب آپ کو یقیناً خدا کے سامنے اسے واضح طور پر ماننا چاہیے، یعنی آپ پانی اور روح کی خوشخبری کو سننے اور ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ اگر آپ اب پانی اور روح کی خوشخبری کی سچائی پر ایمان رکھ چکے ہیں، تب آپ بلا غلطی اپنے دلوں میں اس کا ثبوت پا سکتے ہیں۔ ہمیں یقیناً احتیاط سے خدا کے سامنے اپنے ایمان کا معائنہ کرنا چاہیے۔ اپنے ایمان کے معائنے میں بالکل کوئی شرم نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنے دل کے مرکز میں پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے تک آنے کے لیے، یعنی جب آپ نے پہلے یسوع پر ایمان رکھا تھا 5 سال لگ گئے، تو بالکل کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو نجات یافتہ ہونے میں 10 سال لگ گئے، اس میں بھی کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو حتیٰ کہ نجات یافتہ ہونے میں 20 سال لگے تو پھر بھی اس میں حتمی طور پر کوئی شرم کی بات نہیں۔ دوسری طرف یہ ایک برکت ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو گناہ سے نجات یافتہ ہونے کا بہانہ کرتے ہیں، لیکن روح القدس جو تمام چیزوں کو ڈھونڈتا ہے ان کے ایمان کو منظور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایمانداری سے نجات کی صاف اور صحیح قطار نہیں کھینچتے۔ یہ زیادہ غلطی ہے۔ حتیٰ کہ اب واضح طور پر اپنی نجات کی حد کو مقرر کرنا، ٹھیک دن کو نہ جاننا جب ہم نجات یافتہ ہوئے تھے، بلکہ یہاں کیا اہم ہے واضح طور پر نجات یافتہ ہونے سے پہلے اور بعد کے درمیان فرق کرنا ہے، سختی سے اپنے کامل ایمان کا اقرار کرنا ہے۔ ہمارے ایمان کے آباؤں نے بھی اسی خوشخبری پر ایمان رکھا جس پر اب ہم ایمان رکھتے ہیں۔ بحر کلزم پار کرنے کے بعد جب اسرائیل کے لوگوں نے کنعان کی سرزمین میں داخل ہونے کے لیے دریا یردن کو پار کرنا چاہا، وہ حفاظت سے پار ہو سکتے تھے صرف جب انہوں نے حقیقی طور پر اپنے کاہنوں کی پیروی کی جو پہلے خدا کی شہادت کے صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اگر ہم صرف اپنے آپ کے لیے سوچتے ہیں اور یہ کیسے میں دریا یردن کو پار کر سکتا ہوں اور حقیقتاً پار نہیں کرتے، تب ہم کنعان کی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم تب تک دریا کی بیرونی جانب ہی رہیں گے۔ کنعان کی سرزمین میں داخل ہونے کے لیے ہمیں حتمی طور پر یقیناً خداوند پر اپنے ایمان کے وسیلہ سے بحر کلزم اور دریا یردن کو پار کرنا چاہیے۔ روحانی طور پر بولتے ہوئے دریا یردن موت اور زندہ ہونے کا دریا ہے۔ ایمان جو ہمیں گناہ سے بچا چکا ہے، ایسا ایمان ہے جو ایمان رکھتا ہے مجھے یقیناً جہنم میں ڈال دینا چاہیے، لیکن خداوند اس زمین پر آیا اور مجھے اپنے بپتسمہ صلیبی خون کے ساتھ بچا چکا ہے۔
ہمیں مکمل طور پر بچانے کے لیے ہمارے خداوند نے دریا یردن پر بپتسمہ لیا، صلیب پر اپنا خون بہایا، اس طریقے سے اس نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا اور ہماری جگہ پر اپنی ذاتی زندگی دینے کی بدولت گناہ کی مزدوری ادا کر دی۔ اب ہمیں یقیناً اس سچائی پر ایمان رکھنا چاہیے اور ایمان کی قطار اور اپنے دلوں میں صحیح طور پر نجات کی قطار کھینچنی چاہیے۔ جو ہی میں خداوند کے کلام کی منادی کرتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس کی کلیسیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اب تک واضح طور پر اپنے دلوں کے مرکز میں نجات کی قطار نہیں کھینچ چکے اور اس لیے خداوند کی پیروی کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ حیران ہوتے ہیں کیسے وہ اپنی نجات سے پہلے اور بعد کے درمیان میں یہ قطار کھینچ سکتے ہیں۔ وہ بذات خود یہ کہتے ہوئے بہانہ بناتے ہیں، کیا کوئی اس زمین پر ہو چکا ہے جس نے یہ قطار کھینچی؟ کیا پالوس رسول نے ایسا کیا؟ کیا پترس نے ایسا کیا؟ کوئی کبھی ایسا نہیں کر سکا۔ لیکن ایمان کے رسول مثلاً پالوس اور پترس نے سب نے نجات کی قطار کھینچی۔ پالوس کے معاملہ میں اس نے جب کہ دمشق کے اپنے رستہ میں تھا وہاں کھینچا، بس اس نے کثرت سے یہ الفاظ ایک دفعہ گزرے وقت میں یا پہلے، یعنی لفظ اب کے مقابلے میں ظاہر کیا۔ جہاں تک پترس ہے اس نے بھی یہی بلائی الفاظ بولے۔ پہلا پترس 2:10 اور 25 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بھی یہ قطار کھینچی۔ جب ہم اس کے اقرار پر نظر ڈالتے ہیں، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، متی کی انجیل 16:16، اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کے طالب ہونا مراد ہے۔ پہلا پترس 3:21۔ دونوں پالوس اور پترس نے واضح طور پر اپنی نجات سے پہلے اور بعد کے درمیان ایمان کی قطار کھینچی۔ یوں یہ سوال آیا، آپ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں؟ نہیں، کسی دوسرے کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ آپ کی اپنی جان کا زیادہ اصل مسئلہ ہے۔ کلام مقدس میں خدا کے خادمین سب گناہ کے مسئلے کے ساتھ نبٹتے ہیں، کیونکہ یہ ہم سب کے لیے بے حد اہم مسئلہ ہے۔ ہمیں یقیناً بذات خود ایمان کے وسیلہ سے اسے حاصل کرنا چاہیے۔ جب ہم پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اور یوں اپنے دل کے مرکز سے گناہ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، خدا بہت خوش ہوتا ہے۔ کیا آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ تب سب جو آپ کو کرنا ہے اپنی گناہ گاری کو پہچاننا، پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اگر اس سارے وقت میں آپ اب تک نجات یافتہ نہیں ہو چکے، تب آپ کو یقیناً اقرار کرنا چاہیے، اے خدا، میں اب تک نجات یافتہ نہیں ہو چکا ہوں۔ یسوع نے فرمایا، جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ متی کی انجیل 16:19۔ اپنی طرف سے ہمیں یقیناً پہلے ماننا چاہیے کہ خدا مجھے پانی اور روح کے ساتھ بچا چکا ہے۔ اب اپنے دل کے مرکز میں میں پانی اور روح کی خوشخبری کی سچائی پر ایمان رکھتا ہوں۔ بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند مجھے پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے بچا چکا ہے۔ ہم سب کو یقیناً اپنے دلوں میں پانی اور روح کی خوشخبری کو قبول کرنا چاہیے۔ میں اس خوشخبری پر بھروسہ کرتا ہوں کیونکہ یہ سچ ہے، کیونکہ خداوند کافی سے زیادہ میرے گناہوں کو مٹا چکا ہے اور میں اب اس خوشخبری پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں ایمان کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہو چکا ہوں۔ جب ہم یوں پہچانتے اور خداوند کی معرفت بخشی گئی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، تب خدا ہمیں بتاتا ہے، میں تمہارے ایمان کو منظور کرتا ہوں۔ جب خدا پہلے ہی ہمیں پانی اور روح کی سچائی عطا کر چکا ہے جو ہمیں کامل طور پر بچا سکتی ہے، اگر ہم اپنے حصہ میں نجات کی قطار نہیں کھینچتے اور اس سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اس نجات کو قبول نہیں کرتے، تب خدا اپنے حصہ میں ہمیں نجات یافتہ کے طور پر نہیں پہچان سکتا، کیونکہ خدا ہم سے شخصی طور پر پیش آتا ہے، اختیاری کے طور پر نہیں۔ اگر آپ اپنے دل کے مرکز میں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے، تب وہ آپ کو گناہ کی معافی عطا نہیں کر سکتا۔ دوسرے الفاظوں میں، اگر آپ اپنے دل میں پانی اور روح کی خوشخبری کو نہیں مانتے تو روح القدس آپ کے دل میں سکونت نہیں کر سکتا۔
کیا ہم دوسری تمام خوشخبریوں کو جھوٹی کے طور پر رد کر دیتے ہیں لیکن پانی روکی خوشخبری کو قبول کرتے ہیں؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ حتیٰ کہ ایسی جھوٹی خوشخبریاں اب تک مفید ہیں اور یعنی انہیں دور پھینکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں اپنے آپ کا معائنہ کرنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنے ٹھیک طور پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ آئے ہم ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ ہم گھریلو اشیاء اور برقی اشیاء کے استعمال کے ایک انبار تک پہنچے۔ آئے ہم مزید فرض کریں کہ ہم ان میں سے کچھ اشیاء کو یہ سوچتے ہوئے گھر میں لائیں کہ ہم پھر بھی چیزیں نکال سکتے تھے، لیکن بعد میں پایا ان میں سے کوئی شے کام نہیں کرتی تھی، اور یعنی وہ سب چیزیں بیکار تھیں۔ تب کیا ہمیں انہیں رکھنا چاہیے یا ان کو پھینک دینا چاہیے؟ ایک بار جب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ سب بے فائدہ ہیں تو بے شک ہمیں ان سب کو پھینک دینا چاہیے۔ جب آپ ایک نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ کوئی چیز کبھی آپ کے لیے مفید اور بالکل پختہ نہیں، تب آپ کو بھی یقیناً جاننا چاہیے اسے کیسے فیصلہ کن طور پر پھینکنا ہے۔ اگر یہ ہے کیسے ہمیں زمینی معاملات میں عمل کرنا چاہیے، تب کیسے ہمیں عمل کرنا چاہیے جب ہمارے روحانی معاملات کی بات آتی ہے؟ ہمیں یقیناً حتیٰ کہ اپنے روحانی معاملات میں بھی جھوٹ کی مسترد کرتے ہوئے فیصلہ کن ہونا چاہیے۔ ہمیں یقیناً ایک واضح قطار کھینچنی چاہیے جو ہمارے ایمان کو جھوٹے ایمان سے یعنی پانی اور روح کی خوشخبری سے جدا کرتی ہے، یعنی جو صرف صلیبی خون پر ایمان رکھتا ہے۔ ہمیں یقیناً پہچاننا چاہیے کہ محض صلیبی خون پر ایمان کبھی ہمیں نجات نہیں دے سکتا، اور ہمیں یقیناً فیصلہ کن طور پر اس عیبدار الہی تعلیم کو پھینک دینا چاہیے۔ کون سی خوشخبری کلام مقدس کے مطابق ٹھوس خوشخبری ہے؟ کیا یہ صرف صلیبی خون کی خوشخبری ہے یا کیا پانی روح کی خوشخبری ہے؟ آپ کا ایمان جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے اور جو آپ کو آپ کے گناہوں سے بچا چکا ہے، وہ ہے جو خدا کو خوش کرتا ہے۔ مختصراً دو قسم کے مسیح ہیں، وہ جو جانتے ہیں اور پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا نظر آ سکتا ہے جس طرح گو دونوں ایک ہی ایمان کی زندگی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن اصل معاملے کی سچائی یہ ہے کہ دونوں مکمل طور پر مختلف ہیں۔ کیا آپ کسی بھی طرح سوچتے ہیں کہ نامکمل خوشخبری جو آپ پہلے رکھتے تھے اب تک کچھ مفید ہے؟ کیا آپ اسے اس وقت تک یہ سوچتے ہوئے قائم رکھ چکے ہیں کہ یہ بعد میں بعض اوقات اچھی ہو سکتی ہے؟ ایسا ایمان ایک جھوٹا ایمان ہے، ایسی چیز جو انسان کے بنائے ہوئے خیالات سے حاصل ہو چکی ہے، اور اسی طرح آپ کو یقیناً اپنے ماضی کے سارے پرانے کوڑے کرکٹ کو دور پھینکنا چاہیے۔ یہ ہے کیونکہ آپ اب تک اسے دور نہیں پھینک چکے ہیں۔ کیا غیر یقینی اور جھوٹا ہے کہ آپ اپنے دل کے مرکز میں مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کے کلام کو یاد رکھنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تو میری شریعتوں کو ماننا، تو اپنے چوپایوں کو غیر جنسی سے بھروانے نہ دینا، اور اپنے کھیت میں دو قسم کے بیج ایک ساتھ نہ بونا، اور نہ تجھ پر دو قسم کے ملے جلے تار کا کپڑا ہو۔ اعبار کی کتاب 19 باب اس کی 19 آیت۔ پاک مقام میں داخل ہونے کے لیے ہمیں یقیناً صرف اس کے دروازے میں داخل ہونا چاہیے۔ کن اشیاء کے ساتھ خیمہ اجتماع کا دروازہ بنایا گیا تھا؟ یہ آسمانی ارغوانی سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان سے بنا گیا تھا۔ ان کو جو پانی روح سے نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں یقیناً خیمہ اجتماع کا یہ دروازہ کھولنا چاہیے اور پاک مقام میں داخل ہونا چاہیے۔ خیمہ اجتماع کے دروازہ کے ستونوں کے نیچے پیتل کے خانے رکھے گئے تھے۔ یہ پیتل کے خانے ہم سے یہ اقرار کرواتے ہیں کہ پانی روح کی خوشخبری نجات کی سچائی ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ گو ہم کوئی چارہ نہیں رکھتے تھے بلکہ خدا کی معرفت لانتی ٹھہرنے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے مرنے کا چارہ رکھتے تھے۔ پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی برکت حاصل کرنے کی بدولت ہم خدا کے ذاتی لوگ بن چکے ہیں۔ ہم خیمہ اجتماع میں داخل ہو سکتے ہیں اور صرف جب ہم اس غلط بات کو نکال دیتے ہیں کہ اس کے دروازہ کے لیے استعمال ہوئے 4 دھاگوں کے رنگوں میں سے ہم تنہا سرخ دھاگے میں ظاہر کی گئی یسوع کی خدمت پر محض ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہو سکتے ہیں۔
جب تک ہم اپنی ذات پر مرتضد خیالات اور ایمان کو نہیں کھینچتے تب تک ہم آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے میں ظاہر کی گئی نجات پر ایمان نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں یقیناً پہچاننا چاہیے کہ آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر کی گئی سچائی پانی روح کی خوشخبری ہے، اور ہمیں یقیناً اپنی ذات پر مرتضاد خیالات کے مغالطے کو ماننا چاہیے۔ جب ہم پہلے ہی صرف صلیبی خون پر ایمان رکھ چکے تھے، اگر خدا تیار ہے تب وہ آپ کی پانی روح کی خوشخبری کی سچائی تک رہنمائی کرے گا۔ صرف وہ جو پانی روح کی خوشخبری کی اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں اپنے تمام گناہوں سے معاف ہو سکتے ہیں اور ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف تب ہم اپنے دل کے مرکز میں اس سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات کا دروازہ کھول سکتے ہیں اور پاک مقام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پرانے ایمان کے مخالفے میں تمیز کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں جو آپ پانی اور روح کی خوشخبری کو جاننے سے پیشتر رکھتے تھے، تب آپ گناہ کی سزا اٹھائیں گے، کیونکہ آپ نجات یافتہ ہونے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اگر یوں ہوتا ہے، آپ حتیٰ کہ پاک مقام میں داخل نہیں ہو سکتے اور زندگی کی روٹی حاصل نہیں کر سکتے۔ صرف جب آپ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے پاک مقام میں داخل ہوتے ہیں تب آپ زندگی کی گرم روٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ خداوند آپ کو اپنے بپتسمہ آسمانی دھاگے کے ساتھ آپ کے تمام گناہ دھونے کے وسیلہ سے اور صلیب پر خون بہانے سرخ دھاگے کے ساتھ آپ کے گناہوں کی سزا برداشت کرنے کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے بنا چکا ہے، اور آپ کو یقیناً واضح طور پر احساس کرنا اور ایمان رکھنا چاہیے کہ پانی روح کی خوشخبری ایسی سچائی ہے جو آپ کے لیے حتمی طور پر ضروری ہے۔ آپ خدا کی کلیسیا میں آ سکتے ہیں اور زندگی کی روٹی راست بازوں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، صرف جب آپ جانتے ہیں کہ خدا واحد ہے جو آپ کو پانی اور روح کی خوشخبری عطا کر چکا ہے، اور صرف جب آپ اس خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ خداوند کا گوشت زندگی کی روٹی اور گناہ کی معافی ہے۔ آئے ہم یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 39 آیت سے لے کر 53 آیت کی طرف رجوع کریں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، اور یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ میں وہ ہوں زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری ہے، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا، کیونکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ پس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ یسوع نے ان سے فرمایا، جو اس کا گوشت کھاتے اور اس کا خون پیتے ہیں ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ اس حوالہ کا مطلب ہے کہ ہم میں سے سب کو یقیناً یسوع کا گوشت کھانا اور اس کا خون پینا ہے۔ اب کیسے ہم یسوع کا گوشت کھا سکتے ہیں اور اس کا خون پی سکتے ہیں؟ یہ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کہ ہم یسوع کا گوشت کھا سکتے ہیں اور اس کا خون پی سکتے ہیں۔ ایمان رکھنے کے وسیلہ سے کہ یسوع نے اپنے بپتسمہ کے ساتھ ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا، ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، اور ایمان رکھنے کے وسیلہ سے کہ یسوع نے ہمارے گناہوں کو کندھا دیا اور ان کے لیے صلیب پر لعنتی ٹھہرا، ہم اس کا خون پی سکتے ہیں۔ ہمیں یقیناً یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر کیے گئے نجات کے کاموں کے وسیلہ سے یسوع ہمارے گناہوں کو مٹا چکا ہے اور ہمیں خدا کے ذاتی بیٹے بنا چکا ہے۔ علاوہ ازیں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے سے پہلے آپ کیسے ایمان رکھ چکے ہیں؟ آپ کو یقیناً ماننا چاہیے کہ آپ کا یہ پرانا ایمان غلط تھا، اور اب آپ کو یقیناً یسوع کا گوشت اور خون حاصل کرنے کے وسیلہ سے ایمان کا فریم اٹھانا چاہیے اور کلام کی روٹی کو کھانا چاہیے۔ یوحنا کی انجیل 6 باب اور اس کی 53 آیت۔
بیان کرتی ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ حتیٰ کہ اب بعض لوگ اس حوالہ کو پاک شراکت میں برکت کے بعد روٹی اور مے کے مسیح کے بدن اور خون میں بدل دیتے ہیں، جبکہ اس کی ظاہری صورت نہیں بدلتی کہ الہی نظریے پہ بحث کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ الہی تعلیم بحث کرتی ہے کہ روٹی اور مے جو پاک شراکت میں استعمال ہوتی ہے یسوع کے حقیقی گوشت اور خون میں بدل جاتی ہے جب وہ ایمان کے وسیلہ سے اس رسم کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے اور ایمان رکھنا چاہیے کہ یوحنا کی انجیل 6:53 کا یہ حوالہ روٹی اور مے کی حقیقت میں بدلنے کے نظریے کے بارے میں بولنے سے کئی بعید ہے۔ حقیقت میں یہ پانی روح کی خوشخبری کے کلام کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پاک شراکت کے درمیان اگر آپ ایک قطار میں انتظار کرتے ہیں اور کاہن آپ کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈالتے ہیں، کیا یہ روٹی اب یسوع کے بدن میں تبدیل ہو جائے گی؟ یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ ہم ایمان رکھنے کے وسیلہ سے یسوع کا گوشت کھا سکتے ہیں، اس کا خون پی سکتے ہیں کہ یسوع اس زمین پر آیا، دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا اور انہیں بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے پاک کر دیا، صلیب پر گناہوں کو لے گیا اور اس پر مر گیا اور یوں ہمیں موت سے بچا چکا ہے۔ وہ جو یسوع کا گوشت کھاتے اور ایمان کے وسیلہ سے یسوع کا خون پیتے وہ ہیں جو سچائی پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع آسمانی اور سرخ دھاگے کے ساتھ ہمارے گناہوں کو اٹھانے اور اپنے ذاتی بدن پر گناہ کی سزا برداشت کرنے کے وسیلہ سے ہمیں گناہ سے بچا چکا ہے۔ ہمیں یقیناً یسوع کا گوشت کھانا چاہیے اور یسوع مسیح کے بپتسمہ اور خون پر اپنے ایمان کے ساتھ اس کا خون پینا چاہیے۔ خود پر منتقل ہوئے ہمارے گناہ قبول کرنے کے لیے یسوع نے دریا یردن پر یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لیا۔ آئے ہم متی کی انجیل 3:13-17 کی طرف رجوع کریں۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ ہے کیونکہ یسوع نے ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا جب اس نے یوحنا سے بپتسمہ لیا اور صلیب پر مر گیا، یعنی وہ خدا کی ساری راست بازی کو پورا کر چکا ہے۔ ہمارا ایمان جو خوشخبری کی سچائی پر ایمان رکھتا ہے، یعنی دنیا کے تمام گناہ یسوع مسیح پر منتقل ہو گئے تھے جب اس نے یوحنا سے بپتسمہ لیا۔ حقیقی ایمان ہے جس کے ساتھ ہم یسوع کا گوشت کھا سکتے ہیں اور اس کا خون پی سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سچائی کو پہچانتے ہیں تب آپ پہلے ہی ایمان کے وسیلہ سے یسوع کا گوشت کھا چکے ہیں، یعنی آپ کے دنیا کے گناہ ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے یسوع مسیح پر منتقل ہو گئے تھے۔ سچائی ہے، اور اس لیے اپنے دل کے مرکز میں اس پر ایمان رکھنا آپ کے واسطے بے حد ضروری ہے۔ یہ ایمان وہ ایمان ہے جو آپ کو یسوع کا گوشت کھانے کے لیے قابل کرتا ہے۔ کیا آپ کے گناہ اس کے بپتسمہ کے وسیلہ سے یسوع پر منتقل ہوئے تھے؟ صرف جب آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں تب آپ یسوع کا گوشت کھا سکتے، اور یسوع کے بپتسمہ دینے کے بعد یوحنا اصطباغی چلایا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 1:29۔ اور کیونکہ یسوع اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے دنیا کے گناہوں کو قبول کر چکا تھا، اس نے انہیں اپنے ذاتی بدن پر اٹھا لیا، مصلوب ہوا اور اپنا خون بہایا اور مر گیا۔ یوں مصلوب ہونے اور دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکوانے اور اپنا خون بہانے کے بعد یسوع جو ہی وہ مرا، چلایا، تمام ہوا۔ تب وہ 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھا، 40 دن تک گواہی دی اور اسی طرح آسمان پر چڑھ گیا جس طرح وہ نظر آتا تھا، اور اب وہ خدا باپ کے دائنے ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ واپس آئے گا، اور بالکل جس طرح وہ آسمان پر جا چکا تھا۔ کیا آپ اپنے دل کے مرکز میں اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہ اس سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کہ آپ یسوع کا گوشت کھا سکتے اور اس کا خون پی سکتے ہیں۔
یہ ہے جب آپ واقعی اپنے دل کے مرکز میں ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہم یسوع کا گوشت کھا سکتے ہیں اور اس کا خون پی سکتے ہیں۔ یہ اس ایمان کے ساتھ ہے کہ ہم پاک مقام کی روٹی کھا سکتے ہیں۔ ہمارے خداوند نے ہمیں اس کے گوشت اور خون کو ہمیشہ یاد رکھنے کا حکم دیا جب کبھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں، پہلا کرنتیوں 11 باب اور اس کی 26 آیت۔ اسی طرح ہر وقت جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ہمیں یقیناً ہر بار یسوع کا گوشت اور خون کو یاد کرنا چاہیے۔ جب یہ ایمان کے وسیلہ سے ہے کہ ہم یسوع کا گوشت کھانے اور اس کا خون پینے کے لیے خیال کیے جاتے ہیں جب کبھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں، تو کیسے ہم محض کلیاتی رسم کے طور پر پاک شراکت کو قائم رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم بپتسمہ جس کے وسیلہ سے یسوع نے اپنے ذاتی بدن پر ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا اور اس کی صلیبی خون کی قربانی پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ایمان کے وسیلہ سے ہے کہ ہم اس کے گوشت اور خون کو ہر روز یاد کر رہے ہیں۔ یہ ہے کیونکہ ہم پانی اور روح کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہر روز ہم یسوع کا گوشت کھاتے اور اس کا خون پیتے ہیں۔ جس طرح یسوع نے فرمایا، یہ میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ یوحنا کی انجیل 6 باب اس کی 54 آیت۔ اور ان کو آخری دن زندہ کرے گا جو اس کا گوشت کھاتے اور اس کا خون پیتے ہیں۔ آپ کو یقیناً ماننا چاہیے کہ اگر ہمارا ایمان ہمیں یسوع کا گوشت کھانے اور اس کا خون پینے کے قابل نہیں کرتا، تب یہ ناقص ایمان ہے۔ ہمارے خداوند نے فرمایا، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا، میرا خون پیتا ہے، وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ یوحنا کی انجیل 6 باب اس کی 54 سے 57 آیت تک۔ وہ جو خداوند کا گوشت کھاتے اور ایمان کے وسیلہ سے اس کا خون پیتے ہیں، اس کے سبب سے زندہ رہیں گے۔ دوسری طرف وہ جو خداوند کا گوشت نہیں کھاتے اور اس کا خون نہیں پیتے مر جائیں گے، کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ لیکن ہمارے واسطے ایمان کے وسیلہ سے یسوع کا گوشت کھانا اور اس کا خون پینا مشکل نہیں ہے۔ آئے ہم ایک لمحے کے لیے یہاں فرض کریں کہ نجات کا ایک امتحان ہے جو ہمیں یقیناً خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے سلسلہ میں پاس کرنا چاہیے۔ اس کے سوالات میں سے ایک پوچھتا ہوں، وہ ایمان کیا ہے جو آپ کو یسوع کا گوشت کھانے اور اس کا خون پینے کے قابل کرتا ہے؟ کیسے آپ کو اس کے سوال کا جواب دینا چاہیے؟ جب دونوں یسوع کا گوشت اور خون سچائی کو تشکیل دیتے ہیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا گوشت کھایا جبکہ حقیقت میں ہم نے صرف اس کا خون پیا؟ ہمیں یقیناً دونوں یسوع کے بپتسمہ اور صلیب کو اپنے جواب کے طور پر لکھنا چاہیے۔ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں صرف جب ہم یسوع کا گوشت کھاتے اور اس کا خون پیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ہم پہلے غلط ایمان رکھ چکے ہیں اور غلط سمجھ چکے ہیں، اگر ہم اپنے دلوں کو پھیرتے ہیں، یسوع کا گوشت کھاتے اور اس کا خون پیتے ہیں، تب ہم امتحان پاس کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ابھی یسوع کے گوشت اور خون پر ایمان رکھتے ہیں، اسی لمحہ ہم کافی طور پر امتحان پاس کر سکتے ہیں۔ لوگ ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، لیکن دل خدا کے مرکز کو دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم یہ دونوں یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون پر ایمان رکھتے ہیں، تب ہم یسوع کا گوشت کھا رہے ہیں اور اس کا خون پی رہے ہیں۔ خدا ہمارے دل کے مرکز کو دیکھنے کے لیے نظر کرتا ہے۔ اگر ہم واقعی اپنے دل میں یسوع کے گوشت اور خون میں ایمان رکھتے ہیں، اس لیے اگر ہم اپنے دل کے مرکز میں یسوع کے گوشت اور خون پر ایمان نہیں رکھتے، تب ہم گناہ سے نجات یافتہ نہیں ہیں۔ کوئی معنی نہیں رکھتا کیسے آپ پہلے ایمان رکھ چکے ہیں۔ اگر آپ اب ایمان رکھتے ہیں جو دونوں یسوع کے گوشت اور خون پر ایمان رکھتا ہے، تب آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس دنیا کے بہت سارے مذہب پرست روٹی اور مے کے گوشت اور خون میں بدلنے کے الہی نظریے کی صداقت پر نہ ختم ہونے والی بحث کر رہے ہیں۔ واقعی حقیقت میں ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ ایمان ہے جو ہمیں یسوع کا گوشت کھانے اور اس کا خون پینے کے قابل کرتا ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے صرف جب ہم اپنے دل میں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے اپنے دلوں کے مرکز میں یسوع پر ایمان رکھنا حقیقی روٹی کھانا
اور حقیقی خون پینا ہے۔ ہمیں یقیناً یسوع کے بپتسمہ اور خون پر اپنی گناہ کی معافی کے طور پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہمارے خداوند نے کہا، میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 55 آیت۔ ہمارے خداوند نے صلیب پر گناہ کی سزا برداشت کی۔ وہ ایمان جو ایمان رکھتا ہے کہ یسوع نے بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا اور صلیب پر اپنا خون بہایا، ایسا ایمان ہے جو ہمیں یسوع کا خون پینے کے قابل کرتا ہے۔ بپتسمہ کے وسیلہ سے جو اس نے یوحنا سے حاصل کیا، یسوع نے ہمارے تمام گناہوں کو بشمول آپ کے ان بچوں کے، آپ کے والدین کے اور ہم میں سے ہر ایک اور ہر کسی کے گناہوں کو اٹھا لیا، اور صلیب پر اپنا خون بہانے کے وسیلہ سے اس نے ان تمام گناہوں کی سزا برداشت کی۔ اس بپتسمہ اور خون کے ساتھ یسوع اس پوری دنیا میں ہر کسی کے لیے حتمی طور پر ہمارے گناہوں کے تمام مسائل حل کر چکا ہے۔ ایمان رکھنا کہ یسوع نے یوں اپنے بپتسمہ کے ساتھ ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا اور اپنے صلیبی خون کے ساتھ ہمارے گناہوں کی سزا برداشت کی، ایمان کے وسیلہ سے یسوع کا خون پینا ہے۔ آج کی دنیا میں بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ صرف اپنے الفاظ کے ساتھ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ مکمل طور پر یسوع کے گوشت اور خون پر ایمان نہیں رکھتے۔ کوئی شخص بھی جو ایسا مکمل ایمان نہیں رکھتا جو یسوع کے گوشت اور خون پر ایمان رکھتا ہو، گناہ سے معاف نہیں ہو سکتا۔ آپ پہلے ایمان رکھ چکے ہیں کہ صلیبی خون واحد سچ تھا، لیکن اب آپ حقیقی سچ پا چکے ہیں۔ آپ کو یقیناً ایمان رکھنا چاہیے جو واضح طور پر یسوع کے گوشت اور خون پر ایمان رکھتا ہے۔ صرف تب خدا آپ کو نجات یافتہ کے طور پر پہچانے گا۔ لیکن اگر دوسری طرف اگر آپ اس معاملے میں نجات کی گناہ کی معافی کی جو آپ نے ایمان کے وسیلہ سے حاصل کی، جو دل کے مرکز میں یسوع کے گوشت اور خون پر ایمان رکھتی ہے، واضح قطار نہیں کھینچتے، تب آپ خدا کی معرفت اپنا منظور نظر ایمان حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے خداوند نے فرمایا، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا وہ مجھ میں قائم رہتا اور میں اس میں۔ یوحنا کی انجیل 6 باب اس کی 56 آیت۔ لیکن جب تک ہم ایمان کے وسیلہ سے یسوع کا گوشت نہیں کھاتے اور اس کا خون نہیں پیتے، ہم خدا کی حضوری میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور کوئی بھی جو یہ ایمان نہیں رکھتا، جو یسوع کے گوشت اور خون پر ایمان رکھتا ہے، خداوند میں قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ میری پرخلوص امید ہے کہ ہماری کلیسیا کے مقدسوں، کارکنوں اور خدا کے خادموں کے درمیان میں سے کوئی بھی عملاتی طور پر اس ایمان سے برگشتہ نہیں ہوگا جو یسوع کے گوشت اور خون پر ایمان رکھتا ہے۔ جب سدوم اور عمورہ آگ سے تباہ ہو چکے تھے تو لوط کے دمادوں نے خدا کی زندگی کے کلام کے خیال کیا جو لوط نے انہیں صرف ایک مذاق کے طور پر بتایا تھا، ان پر جو خدا کے کلام کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ خدا کی عدالت نازل ہوگی بالکل جس طرح یہ لکھی ہوئی ہے۔ غیر ایماندار اپنی بے اعتقادی کے گناہ کی وجہ سے لعنتی ٹھہریں گے اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گے۔ یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں جو چند بے آواز ہنسیوں کے ساتھ لپٹتی جاتی ہے۔ پانی روح کی خوشخبری یسوع کے گوشت اور خون پر ایمان کو بیان کرتی ہے۔ یہ سچائی پر ایمان کے وسیلہ سے ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معاف ہو چکے ہیں اور ابدی زندگی حاصل کر چکے ہیں، کیونکہ یسوع کے گوشت اور خون پر ایمان، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، حقیقی خوشخبری اور حقیقی سچائی ہے۔ ہمیں یقیناً اپنے دلوں میں یہ ایمان رکھنا چاہیے۔ پہلے اپنے دلوں میں ایمان کے فریم اونچا اٹھانے کی وسیلہ سے ہمیں یقیناً خدا کے سارے کلام کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور کبھی اسے ہم سے دور پھسلنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اپنے دلوں میں ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہمیں یقیناً سچائی کو قبول کرنا چاہیے کہ خدا یسوع کے گوشت اور خون کے ساتھ گناہ گاروں کی ساری بدکاریاں مٹا چکا ہے۔ میں امید کرتا اور دعا مانگتا ہوں کہ آپ سب خداوند کی معرفت پوری کی گئی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھیں گے، نجات کی روٹی کھائیں گے جو آپ کو اور آپ کے گناہوں سے بچاتی ہے، اور یوں ابدی زندگی حاصل کریں گے۔ آمین۔